پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ایک نسبت تو ہے اللہ سے ہم کو بندہ ہونے کی نسبت پر بندگی، عبادت اور اطاعت ہم پر فرض ہے۔ بندہ بن کر بندگی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ہمارا فریضہ ہے، اور بندہ بن کر بندوں کے درمیان میں ایک دوسرے کا حق ادا کرنا یہ بھی ہمارا فریضہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اس کا سیکھنا فرض عین ہے، جس کو دین کہتے ہیں۔ اس لیے کہ دین سیکھنے سے دین کے تقاضے سمجھ میں آتے ہیں، اور دیندار بن کے زندگی گزارنے سے ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوتے ہیں۔ ایک اللہ نے ایک تعلق رکھا ہے، بندہ ہے لیکن بندگی نہیں ہے، تو بندہ نہیں ہوگا کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ بندہ ہے اور بندوں کے حقوق کو نہیں جانتا تو ہر حق تلفی کے گناہ میں مبتلا ہوگا، یہ گناہ اس کو جنت میں جانے ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین کا سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان، بالغ مرد عورتوں کو فرض عین۔ اس لیے کہ دین سیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کے رسول کا حق کیا ہے، اسلام کا حق کیا ہے، شریعت کا حق کیا ہے، اتباع سنت کا حق کیا ہے، والدین کا حق کیا ہے، بیوی بچوں کا حق کیا ہے، بھائی بہنوں کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، حتیٰ کہ غیر ایمان والوں کا حق کیا ہے۔ اگر دین سیکھیں گے تو اخلاق میں دین آئے گا، معاملات میں دین آئے گا، معاشرے میں دین آئے گا، تجارت میں دین آئے گا، لینے دینے میں دین آئے گا، شادی بیاہ میں دین آئے گا، ازواجی زندگی میں ایک دوسرے کی حق ادا کرنے میں دین آئے گا، اولاد کی پرورش اور اولاد کو اللہ کا بندہ بنا کر انسانیت کی زندگی کے بہترین نمونہ بنانے میں دین آئے گا۔ جب دین سیکھیں گے ساری شعبوں میں دین آ کر ساری شعبے ہماری زندگی کو نورانی بنائیں گے۔ اب دین کہاں سیکھنا چاہیے؟ دین سیکھنے کی جگہ کیا ہے؟ جن اہل اللہ کو اللہ نے فکر دی، جن کو اللہ نے بصیرت دی، جن کو اللہ نے امت کا انسانیت کا درد و غم پیچیدگی عطا فرمایا، ان اہل اللہ نے دین کے لیے دین کے مراکز قائم کیے، جن کو دینی درسگاہیں، مدارس، جہاں پر بچپن سے دین کے سیکھنے کا ایک ماحول ہوتا ہے، اور بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی قربانی کے ساتھ، بڑے مجاہدے کے ساتھ، بڑے اپنے نفس کو مار کر بچے اس مدرسے میں رہ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ علم جسے انسانیت میں نورانیت پیدا ہو، وہ علم جسے انسانیت میں انسانیت پیدا ہو، انسانیت میں سچائی، امانتداری، پاک دامنی، خوف خدا، عدل اور انصاف، یہ خوبیاں انسانیت میں عام ہو جائیں، جس کو علم نبوت کہتے ہیں، علم ہدایت کہتے ہیں۔ اس علم کے سیکھنے کے لیے اہل اللہ نے بڑی قربانی دے کر ہر علاقوں میں دینی مدارس کو قائم کیے۔ اب ان دینی مدارس میں جو ماں باپ اپنے بچوں کو قربانی دے کر اپنے بچوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، انہوں نے نظر کو اپنے گھر سے، اپنے مقام سے، اپنے ماحول سے جدا کر مدرسے کی چار دیواری میں رکھتے ہیں، تاکہ بچے مدرسے کی چار دیواری میں رہ کر علم کے ساتھ عمل بھی سیکھے، علم کے ساتھ ادب بھی سیکھے، علم کے ساتھ اخلاق بھی سیکھے، علم کے ساتھ بڑوں کا ادب، سچائی، اچھے اخلاق، اچھی خوبیاں، اخلاص، اللہ کی رضا، مخلوق کے ساتھ ہمدردی، محبت سیکھے۔ ان اہل اللہ کی صحبت میں
بزرگوں کی صحبت میں، اساتذہ کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں، مفسرین، محدثین، مفکرین اہل اللہ کی صحبت میں کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال پڑھ کر ایک کامل دین سیکھ اپنے ماحول میں آتے ہیں، جن کا تعارف ہوتا ہے کہ سب حافظ صاحب ہیں، یہ ولی صاحب ہے، یہ مولانا ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ شیخ التفسیر ہے، شیخ الفقہ ہے، یہ اہل اللہ ہے۔ یہ جو مرتبے مقام ملتے ہیں زندگی میں بڑی قربانی دینا پڑتا ہے۔ اس قربانی کے بعد ایک چیز وجود میں آتی ہے، اس کو کہتے ہیں علم دین، علم ہدایت، انسانیت کی رہبری کا ملکہ اور انسانی رہبری کا جوہر، اور انسانیت کو انسانی غلامی سے نکال کر، خواہشات کی غلامی سے نکال کر، آزادی کے چنگل سے نکال کر اللہ کا بندہ بن کر بندگی کے ساتھ، اور اللہ کا بندہ بن کر بندوں کے درمیان میں اس پاکیزہ زندگی کا نمونہ بنے کہ جس نمونے سے عالم اقوام کو ہدایت ملتی ہے۔ اس کے لیے علماء کرام مختلف مسجدوں میں خطابت کرتے ہیں، امامت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مدارس مکتب قائم کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی نسلوں کو دین سکھائیں، جس سے دین کی حفاظت ہو۔ وہ کتنے خوش نصیب اہل اللہ تھے، وہ کتنے خوش نصیب اللہ والے تھے جن کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نسلوں کی ہدایت کے لیے انتخاب کیا۔ وہ لوگ بڑی مجاہدے اور بڑی تنگیاں، بڑی دشواریاں، بڑے مسائل سے گزر کر اپنے اپنے علاقوں میں درس قائم کرے، مدارس قائم کرے۔ کیوں قائم کرے؟ تاکہ ہماری نسلیں دیندار بنے، ہمارا معاشرہ دیندار بنے، ہمارا ماحول دیندار بنے، ہماری گورنمنٹیاں دیندار بنے، ہمارے گھروں میں پاکیزگی آئے، ہمارے گھروں میں شرافت آئے، ہمارے گھروں میں آپس کی محبت پیدا ہو، ملنسار بن جائے، ہمارے خاندانوں میں صلہ رحمی کی محبت پیدا ہو، مسلمان بن کر ایک مسلمان کا ہمدرد، خیرخواہ، محسن بن کر ایک پاک زندگی کا نمونہ پیش کرے۔ اس کے لیے علم دین کا سیکھنا فرض عین ہے۔ اب ہر گلی میں مکتب، ہر مسجد میں مکتب۔ اب چونکہ ہمارے ذہنوں کے اندر میں اس مختصر عارضی دنیا کا نشہ، اس دنیا کی چاہتیں، اس دنیا کی زندگی کی سیر و زینت اتنا ہمارے دلوں کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے ارادے کو اتنا اندر سے مجبور کر چکی ہے، ہم دین کو پیٹ بتا دیے، دنیا کی تعلیم کو اپنا چہرے کا رخ کر دیے، اب دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو ڈال دیے، بچپن سے لے کر جوان ہونے تک، ڈگری حاصل کرنے تک ایسے ماحول کے حوالے کر دیے کہ جس ماحول میں وہاں پر نہ اللہ کی پہچان ہے، نہ رسول کی پہچان ہے، نہ آخرت کی پہچان ہے، نہ اسلام کی پہچان ہے، نہ مذہب کی پہچان ہے، نہ انسانیت کی پہچان ہے، بلکہ وہاں کی تعلیم سے جو نتیجے سامنے آ رہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر باپ جانتا ہے، ہر بستی کا شعور آدمی جانتا ہے، صرف دنیا کی تعلیم کی وجہ سے آج گھر گھر میں کتنی برائی اور کتنی گندگی اور کتنا آپس کا انتشار، کتنے ماں باپ ہیں جو ڈپریشن میں چلے گئے، اور کتنے ماں باپ ہیں جو دل کی بیماری میں چلے گئے، اور کتنے ماں باپ ہیں جن کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہر آدمی آزادی کی زندگی گزارنے کو ترجیح دے رہا ہے، ہر آدمی اپنے خواہشات پر عمل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک گھر ہے لیکن ماں باپ کا کوئی ادب نہیں، ایک گھر میں ہے سگے بھائی بھائی میں محبت نہیں، ایک گھر میں ہے میاں بیوی میں تعلق نہیں، ایک گھر میں ہے آپس میں عداوتیں، دشمنیاں، نفرتیں یہ پرورش پا رہی، جس کے نتیجے میں خاندان اور افراد کے اندر میں بے دینی کی جڑیں مضبوط ہو گئی۔ اب بے دینی کی جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی کہ اب گھر گھر جا کر اللہ رسول کی بات پہنچانا ایمان والے کے لیے دشوار ہو گیا۔ وہ دین جس پر دار و مدار
ہماری نسلوں کی ہدایت، میری ہدایت، میری جنت، اللہ کی رضا، حضور کی شفاعت، حضور کا دیدار، جامع کوثر، جس دین پر منحصر تھا اب دین کی بات سننے پر تیار نہیں۔ اندازہ لگائیے دشمنوں نے، باطل نے کتنی گہری محنت کی، اب دین سے دوری امت کی ہو گئی۔ یہ تو عام ہو گیا۔ باطل نے دوسرا کام کیا کہ اہل علم سے بھی امت کو دور کر دی، علم سے، اہل علم سے، علماء سے امت کو کاٹ دیے، کتابوں سے امت کو کاٹ دیے، درسگاہوں سے امت کو کاٹ دیے، قرآن کے پڑھنے سے، قرآن کے سمجھنے سے، سیرت کے پڑھنے سے، سیرت کے سمجھنے سے، فقہ کے پڑھنے سے، فقہ کے سمجھنے سے، اہل اللہ کی سوانح حیات، صحابہ ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اولیاء اللہ ہے، اکابر امت ہے، سلف صالحین ہے، ہمارے محسنین ہیں، اگر وہ دین کی محنت نہ کرتے آج ہم مسجد میں بیٹھے نظر نہیں آتے۔ ان سب سے ہم کو کاٹ دیے، اتنا کاٹے ہر آدمی کو کہتی ہے بھائی تم اپنی عقل پر چلو، عقل کے فیصلے کو قبول کرو، اپنی عقل کے تابع ہو جاؤ، تو انسان کی عقل گمراہی کے دلدل میں پھنسا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو سمجھ و فہم نصیحت کیے، اللہ والوں نے عام انسان حیدرآباد میں مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد تشریف لائے تھے، 20 دن حیدرآباد میں تھے، جو مدینہ طیبہ میں آرام فرما ہے، اعزاز مقدس کے امیر رہے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی حیدرآباد میں 20 دن لگائے۔ 20 دن میں ماشاءاللہ قرآنوں میں بیان، خوات میں بیان، علماء میں بیان، جتنے حیدرآباد کے بڑے بڑے درسگاہیں تھے، دارالعلوم حیدرآباد میں، دارالشیخ السلام میں، اور بڑے بڑے دارالرحمانیہ میں، اور اسی طرح ادھر حکیم پیٹ میں ایک مدرسہ ہے بڑا، وہاں پر سارے دارالعلوم میں حضرت کا بیان ہوا۔ آخری سب سے بڑا جوڑ سبیل السلام میں ہوا، جس میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں حیدرآباد کے پورے بڑے بڑے علماء کرام، پہلی صف میں پورے بڑے بڑے علماء کرام، اکابرین اور بڑے بڑے اہل اللہ سب بیٹھے ہوئے، دعوت تبلیغ کے بڑے ذمہ دار کرنل احمد الدین صاحب، عابد خان صاحب، نعیم اللہ خان صاحب، ڈاکٹر اختر عزیز صاحب، یہ سارے اکابرین، یونس بھائی سکندرآباد کے بڑے بڑے اکابرین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا تشریف رکھے، مولانا نے کہا کہ بھائی دیکھو شریعت کا مکلف کون ہے؟ میں علماء سے پوچھتا ہوں بتاؤ شریعت کس پہ فرض ہوتی ہے؟ شریعت کا مکلف کون ہے؟ شریعت کو عملی اعتبار سے زندگی میں لا کر اقوام عالم کے سامنے اپنی زندگی کا نمونہ پیش کرنا، اس کے لیے مکلف کون ہے؟ سوال کریں، اور سوال جو ہے جاننے والوں کے لیے بہت آسان ہے، سمجھنے والوں کے لیے بہت آسان ہے۔ جو بیچارے شریعت کو نہیں جانتے وہ سوچتے بھی یہ کون سا سوال ہو رہا ہے، پوچھے مولانا۔ اس کے بعد میں کہا کہ میں آپ بزرگوں سے کہہ رہا ہوں بتاؤ، جب حیدرآباد کے 2 علماء بڑے درجے سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت شریعت کا مکلف تو بالغ ہے، جو بلاغت پر پہنچے، جس دن بالغ ہوتا ہے اس دن سے لے کے آنکھ بند ہونے تک شریعت اس پہ فرض ہوتی ہے۔ حضرت نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، بٹھا دیے۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ بھائی بتاؤ ان تمام مدارس والے سے پوچھتا ہوں آپ کے یہاں طلباء کی تعداد بالغ کی زیادہ ہے نابالغ کی زیادہ ہے؟ حضرت سوال کرے، سارے خاموش ہو گئے، جبکہ ہر کو معلوم ہے مدرسے میں آنے والوں کی بڑی تعداد کس کی ہے، سب جانتے، ایک نے 2 نے خاموش بیٹھے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی دیکھو مدرسے میں آنے والے بڑی تعداد وہ بچے ہوتے ہیں جو ابھی بلاغت پر نہیں پہنچے، لیکن جو بڑی تعداد امت کی جن کی زندگیوں سے اقوام عالم کو اسلام کی سچائی، اسلام کی شرافت، اسلام کی پاک دامنی اور اسلام کے اصول سمجھ جاتے ہیں، وہ بڑا مجمع مسجد کے باہر ہے، بستیوں میں بازاروں میں ہے،
مدرسے میں پڑھنے والوں میں بڑی تعداد ان بچوں کی ہے جن پر ابھی دین فرض نہیں ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو شروع کیا تاکہ اس تبلیغ کی محنت سے، اس کی چلت پھرت سے، اس کی گشت و ملاقات سے، گھر گھر جا کر دستک دینے سے جو شریعت کا مکلف ہے اس میں استعداد پیدا ہو شریعت پر چلنے کی. اس کے لیے 3 دن کی جماعت، اس کے لیے چلے کی جماعت، اس کے لیے 4 مہینے کی جماعت، اس کے لیے مسجد بار جماعت، اس کے لیے 2.5 گھنٹے گھر گھر کی ملاقات، اس کے لیے مسجد کے اندر میں تعلیم کا حلقہ، جن فضائل کے ذریعے سے دین پہ چلنے کی استعداد، اعمال کی قبولیت و عمل کی عظمت و عمل پر اللہ دینے والے جو وعدہ ہے اس کا یقین آئے گا تو کچھ لوگوں میں تبدیلی آئے گی، مسجدیں آباد ہوں گی، نمازی کی استعداد میں اضافہ ہوگی، گھروں کا ماحول پاکیزہ ہوگا، اخلاق میں دین کی جڑیں مضبوط ہوں گی، معاملات میں دین کی جڑیں مضبوط ہوں گی، معاشرے میں دین کی جڑیں مضبوط ہوں گی، تجارت میں دین کی جڑیں مضبوط ہوں گی، کاشتکاروں میں دین کی جڑیں مضبوط ہوں گی. امت محمدیہ جن 3 طبقات میں بٹی ہوئی ہے اس طبقے کا جو دین ہے امت میں زندہ ہوگا اس چلے پھرت کے راستے سے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات اپنے مدارس کے ساتھ، اپنی مصروفیت و مشغولی کے ساتھ جہاں آپ رقابت کرتے ہیں، جب عوام میں چلیں گے پھریں گے تو عوام کو دین کی بنیادی چیزوں پر ترغیب دے تاکہ امت کے اندر میں دین سیکھنے کی استعداد پیدا ہو اور امت دین سیکھنے کو ضروری سمجھے. جب دین سیکھیں گے تو دیندار بنیں گے، دیندار بنیں گے تو دیندار آدمی سے ماں باپ کو حق ملے گا، دیندار آدمی سے بیوی کو حق ملے گا، دیندار آدمی سے بچوں کو حق ملے گا، دیندار آدمی سے پڑوسی کو حق ملے گا، دیندار مالدار سے غریبوں کو حق ملے گا، اور دیندار سے جو حق ملتا ہے اسی کا نام ہے شریعت کو امت میں زندہ رہنا. یہ بیان مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں کیے. چونکہ ذہن میں بات آ گئی تھی، آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، اللہ نے دنیا کے اعتبار سے ایک مقام دیا ہے، ہم اس کام کی ضرورت کو سمجھے، اس کی اہمیت کو سمجھے، اس کام کی افادیت کو سمجھے، اس کی جڑوں کو مضبوط کرے. کام بہت آسان ہے کرنے والوں کے لیے، جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ نے ہر چیز آسان رکھی ہے. جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تہجد بھی آسان ہے، تبلیغ بھی آسان ہے، 3 دن بھی آسان ہے، چلہ بھی آسان ہے، مسجد جماعت میں بیٹھنا بھی آسان ہے، 2.5 گھنٹے بھی آسان ہے، اور اس کے لیے 2 گشتیں بھی آسان ہیں، اس کے لیے تسبیح تلاوت بھی آسان ہے، اس کے لیے زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے علماء سے رجوع ہونا بھی آسان ہے، اس کے لیے اخلاق، اخلاص، اللہ کے راستے کی محنت سب آسان ہے کرنے والے کے لیے. مشکل کس کے لیے ہے؟ جس کا جی نہ چاہے دین کے لیے، اس کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل ہے. وہ مسجد کے بازو ہوں گے، 2 قدم پہ مسجد ہے لیکن اندر میں مسجد پہ جانے کا داعیہ نہیں ہے تو مسجد کے بازو رہ کے نماز سے محروم ہو جائیں گے. ایک آدمی کے دل میں دین پر چلنے کا داعیہ ہے، دیہاتی ہے، دیہات میں رہنے والا ہے، الف باء تا نہیں جانتا مگر دین پر چلنے کا جذبہ ہے، دین پر چلنے کا داعیہ ہے تو اپنا حق ادا کرے گا، بندہ بن کر بندگی سے زندگی گزارے گا، اور بندہ بن کے بندوں کے درمیان میں حسن اخلاق کے ساتھ، حسن معاشرے کے ساتھ، حسن پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندگی گزارے گا. وہ دیہاتی ہوگا لیکن دیہات میں رہ کر اللہ کو راضی کرے گا. اس کے لیے دوستوں اس وقت اس کام کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے. جیسے پہلے بات ہوئی تھی، بھائی اپنی مسجد میں مسجد وار جماعت بناؤ، مسجد وار جماعت سے بیٹھو، مشورہ کرو، 2.5 گھنٹے گھر گھر کی ملاقات کو اہمیت دو، مسجد کی تعلیم میں بیٹھو، گھر کے ماحول میں، گھر میں دینداری آ جائے، گھر سے جہالت غفلت نکل جائے، گھر میں اعمال زندہ ہو، گھر میں نماز کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، نبی پہ درود، ماں اپنے بچوں کو دین سکھائے، مصنون دعائیں سکھائے، آپس میں زندگی سیدھی سادھی ہو، گھر جنت کا باغ بن جائے، گھر میں اعمال وجود میں آ جائے، گھر ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ ہو. اس کے اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم اول دوم اس کو پڑھیں،
اس کے ساتھ سیرت پاک پڑھے، حضور کی سیرت پڑھے، چاہے ہفتے میں ایک مرتبہ صحیح، ایک دن طے کر کر نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی حیات طیبہ ایک ایک عنوان پر بزرگوں نے باب باندھے ہیں، کتاب لکھی ہے۔ حضور کا بچپنا، حضور کی جوانی، مکی زندگی، نبوت کا پہلا دور، نبوت کا بعد کا دور، پھر نبوت کے پہلے دور کے مجاہدے تکلیفیں، نبوت کے بعد کے دور کے مجاہدے تکلیفیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر، معراج کا سفر، ہجرت کا سفر، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ، فتح مکہ، آخری حج اور دنیا سے رخصتی۔ یہ حضور کی سیرت ہے، سیرت کتابوں میں ہے، گھر میں تصویریں لیے، اس لیے ہمارے بچے باطل کی نقل کرے، حضور کی نقل نہیں کرتے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ سیرت کی کتاب پڑھی جائے، اللہ توفیق دے، قرآن کی تفسیر پڑھے، اللہ نے تفسیر کو آسان کیا، نابینا حافظ عالی مفتی بن سکتے ہیں، تو اللہ کو دو آنکھ کے بینا والا بنایا۔ اردو میں ہے، آسان ہے، قرآن کو سمجھے، اللہ کیا چاہتے ہیں، کس چیز سے منع کرے، کس چیز کا حکم دے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیا ہے، ناراض کرنے والے اعمال کیا ہے، زندگی پاکیزہ کیسی ہوتی ہے، آخرت کس سے بنتی ہے، کس سے سنورتی ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے، قرآن کو سیکھے، تجوید کے ساتھ پڑھے، قرآن کی تفسیر پڑھے، اور اپنے مسلک کے مسائل کو علماء سے پوچھے، جو علماء ہیں ان کے پاس جائیں، ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، ان سے رجوع ہو جائے، ان کے پاس کے مسائل پوچھے، سب تجارت کے مسائل، وراثت کے مسائل، زندگی گزارنے کے مسائل، کبھی میاں بیوی میں اونچ ہو جاتی ہیں، الفاظ زبان سے کچھ نکل جاتے ہیں، جس سے آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور زندگی حرام میں گزر رہی ہے، کوئی کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے تیار نہیں۔ ہمیں شوق پیدا ہو، ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین تبلیغ کی بنیاد ان چیزوں پہ رکھی، مہینے کے 6 روزہ، روز کے 2.5 گھنٹے، ہفتے کی 2 گشتیں، اتوار کی شب گزاری کا اجتماع، سال کا وقت، یہ ہمارے بڑے پورے عالم میں ہمارے اکابر اس کو کہ ماہانہ کہہ رہے ہیں، اور سالانہ اور روزانہ اور وارانہ، 4 باتیں، روزانہ، وارانہ، ماہانہ، سالانہ۔ ایک بزرگ کیا بات ہے، فرمایا کہ روزانہ 2.5 گھنٹے گھر کی ملاقات، ہفتے کی 2 گشتیں، گھر مسجد کی تعلیم، یہ روزانہ، اور وارانہ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنی مسجد کی گشت، دوسری پڑوسی گھر، شب گزاری کا اجتماع، ماہانہ 1 ہفتہ طے کرو، 3 دن کی جماعت بناؤ، غرب و جواب میں جاؤ، کتنے دیہات، کتنے منڈل پیاسے ہیں۔ میں 78 میں 4 مہینے اطلاف میں پیدل لگایا ہوں، اسی علاقے میں 4 مہینے 78 میں۔ ڈاکٹر اختر اسلام رحمۃ اللہ علیہ جب کیمپ بن رہا تھا تو وہاں پہ کیمپ کے ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی تھی، وہ مردوں میں محنت کر رہے تھے، ان کی اہلیہ محترمہ خواتین نے محنت کر رہے تھے۔ یونس بھائی وہ جو پہاڑ پروجیکٹ میں تھے، یہاں پہ بہت سے اللہ والے تھے، خود امیر صاحب، ہماری جماعت، بچوں کی جماعت کی پوری، روزانہ 2 دن میں ایک مرتبہ سائیکل پہ آ کر کبھی ترکاری، کبھی گوشت، کبھی کچھ چیزیں لا کر بچوں کو کھلا کر ہمت افزائی کر کے جاتے تھے۔ کب کی بات ہے، 78 میں، 4 مہینے دیہاتوں میں لگے، اب پورے دیہات میں گھس گئے، ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہاں کیا ہو رہا ہے۔ بچے کے مسجدیں ہیں، بچے کے مسجدیں نہیں ہیں، بچے کے مسجدوں میں کوئی درسگاہ، بچوں کی تعلیم، تربیت، دماغ کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے شہر میں رہتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے کہ امت کے بارے میں ہم سے پوچھے گی، ہم پہ بڑی ذمہ داری ہے امت کی۔ ہم چل پھر کر دعوت دیں، ایک تو اپنی ساتھ میں دین لائے، اپنے کو دیندار بنائے، اپنے گھر کے ماحول میں دینداری کا ماحول بنائے۔ گھر والوں کو دیندار بنانا میرا فرض ہے، بچوں کو دیندار بنانا میرا فرض ہے۔ گھر سے غفلت جہالت کو نکال کر گھر میں فکر آخرت کو لانا میرا فرض ہے۔ اپنی ذات، اپنا گھرانہ، اپنی بستی، پورا عالم، اس کے لیے آسان ترتیب ہے۔ سال کا چلہ اپنا مہینہ طے کر کے، مہینے کا 6 روزہ، ہفتہ طے کر کے، روز سے 2.5 گھنٹے وقت طے کر کے، اور گھر کی تعلیم کا وقت ایک چیز آدمی طے کرتا ہے تو اللہ اس پر اہتمام کی توفیق دیتے ہیں۔ گھر کی تعلیم کا چونکہ اتنا وقت نہیں ہے، اس مجموعے کو بٹھا کر پرچہ دے کر یہ چیزیں لکھی جائے،
ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ میں اتنی فکر دلائے کہ آپ اپنی مسجد میں مسجد کے ساتھی کے درمیان میں بیٹھ کر بھئی میرا ارادہ ہے، میرا عزم ہے، میں یہ ارادہ کیا ہوں کہ روزانہ یہ وقت مسجد کو دوں گا۔ یہ پورے ساتھی یہ وقت میرے 2.5 گھنٹے صبح یا شام مسجد کی آبادی میں لگیں گے۔ 2.5 گھنٹے میں کرنا کیا ہے اس کی پوری تفصیل ہے۔ 2.5 گھنٹے صرف ذکر نہیں کہنا ہے، مریضوں کی عیادت ہے، اللہ کے راستے کے مہمانوں کی نصرت ہے، ان کے گھروں کی نصرت ہے، جماعتوں کی نصرت ہے، آئی جماعتوں کی تعلیم تربیت ہے۔ جو وقت اللہ کے ساتھی آئے چندہ 4 مہینے سے رضا دوبارہ ان کو اس کام میں جوڑنے کی فکر دلانا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو نماز کی دعوت دینا، ہر گھر میں اعمال دین کے زندہ ہو جائے، اس کے لیے گھر والوں کے ذریعے سے گھر کے معاشرے کو دیندار بننے کی فکر دلانا، ہر گھر میں کتاب پہنچانا۔ اعمال کے فضائل، یہ اعمال کے فضائل ہلکی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہر عمل کی فضیلت بیان کیے۔ اللہ کے نبی کو جبرائیل آ کے بتائے، جبرائیل کو اللہ نے کہا کہ جاؤ نبی کو پہنچا دو۔ اللہ جس چیز کی فضیلت بتائے جبرائیل کو فضیلت اللہ کے نبی کو بتائے، اللہ کے نبی قیامت میں امت کو بتائے عمل کی کیا فضیلت ہے۔ کتنی قیمتی باتیں ہو، ہلکی بات نہیں ہے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ 84 کتابوں کو پڑھ کر، 84 کتابوں کا مطالعہ کر اس 2 کتابوں کو لکھے ہوئے۔ 84 کتابیں جن میں تفسیر بھی ہے، سیرت بھی ہے، فقہ بھی ہے، وہ ہر زمانے کے بزرگوں کی لکھی تمام کتابوں کا مجموعہ ہے، جسے جوشاندہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی کو دل کی بیماری ہے، دل میں کمزوری ہے، رگیں دلوں کی جام ہو گئی، صاحب حیدرآباد میں فلاں حکیم کے پاس ایک جوشاندہ گاڑا ہے، گاڑا کیا مطلب صاحب کئی جڑ بوٹیاں رات پر بھگا کر دن میں ابال کر تو ہم بھر کے پانی رہتا وہ بھگونے میں، اس کو پکا کے وہ حصہ کرتے، کڑوں پر جوشاندہ ہوتا ہے۔ ناک پیٹ فجر میں بلاتے حکیم صاحب اور دیتے کسی کو نہیں، خرید بلا کر ہاتھ سے گلا پلاتے، پیڑوں پلا لیتے۔ کیا ہوتا صاحب؟ میں بھی جا کے پانی پیا، میں بھی جا کے پیا،